ہم لوگ اس اعتبار سے بہت غنی ہیں الحمدللہ رب العالمین. شیعت کی تاریخ کئی اعتبار سے پرفخر تاریخ ہے. اس کے اندر آنر بہت زیادہ ہے، اس کے اندر ڈگنیٹی بہت زیادہ ہے. ہر قوم میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین تشیع اپنی تاریخ کے اعتبار سے مفتخر ہے. اس کے اندر اگر کوئی تاریخ کو اسٹڈی کرے، الٹے سیدھے میسیجز تو خیر آتے رہتے ہیں کہ مثلا آپ کس بات پہ فخر کریں گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعاً تاریخ تشیع کو دیکھے، اس میں فخر بہت زیادہ ہے، اس میں آنر بہت زیادہ ہے، ڈگنیٹی ہے اس کے اندر. آپ کو اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس راستے پہ صحیح طریقے سے چلیں گے کیسے. الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے یہ نعمت ہمیں بے حساب دے دی کہ ہمیں اس سلسلے میں قرار دے دیا جس میں یہ باعزت لوگ زندگی گزار رہے تھے. ہم تشیع کا حصہ بنے الحمدللہ رب العالمین. اور اب جب کہ ہم اس کا حصہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدا نے یہ شعور بھی نواز دیا کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں کہ ہم اپنے کام کو کیسے کریں، تو ہماری ذمہ داری کافی زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا. انجام دے سکیں نہ دے سکیں یہ تو بات کا مرحلہ ہے، سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اب مثال کے طور پر میں ایسی بدنام ہوں تنقید کرنے کے لیے کہ جہاں جاتا ہوں تنقید کرتا ہوں. مثلا 2 دفعہ یہاں پہ کہا گیا آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں تو یہ کریں. بیداری کسے کہتے ہیں؟ اگر بیداری کا مطلب نہ سونا اور جاگنا ہے تو اونچی آواز میں بول کر یہ ثبوت دیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کا مطلب بیداری سے کیا ہے؟ نہ سونا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سب لوگ جاگ رہے ہیں یہاں پہ، سو تھوڑی نہ. تو پھر بیداری سے آپ کا مطلب کیا تھا؟ آپ کا بیداری سے مطلب تھا پرتحرک شعور، ایک ایسی آگہی، ایک ایسا شعور جس کے اندر موومنٹ ہے، اس میں ڈائنامزم ہے، حرکت ہے. اس کا ثبوت اونچی آواز میں نعرے کا جواب دے کے کیسے ہو سکتا؟ یہ بیداری کا ثبوت نہیں ہے، یہ آپ کے یہاں ہونے کا ثبوت ہے. بیداری کا ثبوت کچھ اور ہے. اب آپ لوگ کہیں گے بھائی بال کی کھال مت اتاریں، ان کا مطلب بھی یہی ہے. مطلب تو یہی ہوتا ہے لیکن کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں ہم لوگ. تو اب یہاں پہ اگر لوگ بیٹھے ہوں اونچی اونچی آواز میں نعرے لگا دیں تو یہ ان کی بیداری کا ثبوت ہے؟ نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شرکت کرنا ہے. بیداری کہیں اور ظاہر ہوگی. بیداری اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم ان شہداء کے پیغام پہ اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھائیں گے، تب بیداری پتہ چلے گی. اگر بیداری دیکھنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ جو بیدار تھے اور بیدار ہیں یہ خوابیدہ نہیں ہیں، لوگ سو نہیں رہے، نہ مرے ہوئے نہ سو رہے. عند ربہم یرزقون، مسلسل. ہم جو اس دنیا میں جیتے ہیں تو ہم تو سوتے ہیں، شہداء نہیں سوتے. عند ربہم یرزقون، نہ رب سوتا ہے، لا سنۃ ولا نوم، نہ رب سے رزق پانے والے سوتے ہیں اس دنیا کے اندر. تو بیداری کسے کہیں گے؟ بیداری آپ کا عمل ہے، بیداری آپ کا شعور ہے. اس عمل، اس شعور کی نشانی کیا ہوتی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا ان لوگوں سے، یہ جو شہید ہوئے اس راستے کے اندر. ایک بات طے شدہ ہے، رہبر معظم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائی ہے، مختلف لوگوں نے اس کو بہت دفعہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ دیکھو شہادت جو ہوتی ہے وہ ظاہر موت کے اوپر حاصل ہوتی ہے. ایک خاص قسم کی موت ہوتی ہے جس کو ہم شہادت کہتے ہیں. تو جو شہادت کی اصلی شہادت کی موت ہوتی ہے، شہادت کی موت کی کئی درجات ہوتے ہیں. ایک آدمی مظلوم مارا گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے. جو تحصیل علم کے راہ میں مارا گیا، علم کے حاصل کرنے کی راہ میں مارا گیا، وہ بھی شہید ہے روایت کے مطابق. جو حب اہل بیت میں دنیا سے گیا وہ بھی شہید ہے. سب شہید ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک اور شہادت کے درجے کی بات کر رہے ہیں. وہ جو شہادت کا درجہ ہے وہ موت کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کو ہم شہادت کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ طے شدہ بات ہے، موت کا وہ خاص طریقہ اسی کو ملے گا جو زندگی میں شہادت کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا. یہ موت جو شہادت کی موت ہے یہ اسی کو ملنی ہے جو زندگی میں شہداء کے راستے پہ چلے گا. ورنہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے. کوئی ہے جو کہے کہ موت نہیں آئے گی؟ حادثے میں آتی ہے، مختلف طریقوں سے آتی ہے. آپ کے معزز سید بزرگوار تشریف لائیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. سید سما
اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ تھا کہ مولانا تشریف لائیں گے، ان کو ہمارے سننے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، لیکن وہ ہو گیا یہ کہ تھوڑا سا تاخیر ہو گئی، تو اب ان کو ہمارے سننے کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ آپ مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے، باقی تمام علماء، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جب تک مولانا نہیں آئے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم ہے، جتنا بولنا چاہوں بولتا رہوں، کوئی ہے ہی نہیں۔ کیسی بات ہے۔ اب میں ڈر گیا کہ یار اب تو مولانا آ گیا، اب مجھے جلدی جلدی ختم کرنا ہے، تو میں تھوڑی سی سپیڈ بھی بڑھاؤں۔ آپ جو تشریف لائے، میں نے عرض کیا آپ کو شہادت کی موت اچھی لگی ہے، ظاہر ہے آپ کو شہید قاسم سلیمانی اچھے لگے ہیں، شہید نمر اچھے لگے ہیں، اس سے پہلے شہید مطہری، شہید باقر الصدر، لمبی تاریخ ہے ہم لوگوں کی، علامہ عارف حسین حسینی، ڈاکٹر نقوی، اتنے نام ہیں کہ بس آپ گنتے رہیے، بڑے خوبصورت لوگ۔ مجھے یقین ہے، میں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا سید کے بھی کئی دوست شہید ہوئے ہوں گے، میرے بھی کئی دوست شہید ہوئے، ہم نے شہداء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کم لوگوں نے شہداء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے ان کے فرق کو بھی دیکھا، یہ عجیب بات ہے۔ ان شہداء کی زندگی میں شہادت تھی، اس لیے موت شہادت پہ آئی۔ آپ کو اور مجھے اس نقطے کو پکڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی زندگی میں شہادت کے راستے پہ چلنا ہوگا، تب آپ کو اور ہمیں ایک اچھی شہید موت نصیب ہو سکتی۔ ظاہر ہے اس میں بھی توفیقات الہیہ شامل حال ہوں، فضل و کرم خدا متعال کا، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے لیے وہ جو خدا متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے، قطمیر، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے، خدا متعال فرماتا ہے کہ یعنی تم پہ قطمیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور میں عرض کروں گا اپنے لیے، ہمارے اعمال میں اگر مساوی بنیاد پر خدا سے طلب کریں تو قطمیر طلب کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سوائے یہ کہ خدا لطف و کرم کرے، سوائے یہ کہ خدا انہوں تعالیٰ اپنا فضل نازل فرمائے، تو ہم شہادت کہاں سے طلب کر سکتے ہیں؟ اپنے اعمال کی بنیاد نہیں ہے، صرف لطف خدا سے ممکن ہے۔ ہاں کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ خدا انہوں تعالیٰ کا لطف ہے کہ وہ یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، کم کو بھی قبول کر لیتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ مثال کے طور پر جوان ہیں، آپ مثلا ISO میں نئے تشریف لائے ہیں، کیا کریں؟ کسی بھی تنظیم میں، کسی بھی گروہ میں، کسی بھی جماعت کے اندر سب اچھے نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، طبیعت انسانی کے خلاف ہے، کچھ لوگ اچھے ہوں گے، کچھ لوگ اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بروں کو دیکھ کے چلیں گے، اب اپنا نقصان کریں گے۔ آپ اپنی زندگی میں ایک پوائنٹ پکڑ لیجئے، آپ نے اچھوں کو دیکھ کے چلنا ہے، بروں سے بے فکر رہیے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کے ساتھ چلنے والے 10 افراد، 20 افراد، 50 افراد، ان میں اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، آپ اچھوں کو دیکھو، اچھوں سے سیکھو۔ یہ دنیا اس وقت 7 ارب ہے، ایک قاسم سلیمانی جیسے لوگ کتنے ہوں گے دنیا کے اندر؟ البتہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ کسی کی جانے کے بعد پہچان پاتے ہیں کہ مثلا ابھی بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن ابھی ہم منتظر رہیں گے کہ پہلے وہ شہید ہوں تو پھر ہم ان کے بارے میں کچھ سوچیں گے، لیکن ہوں گے، کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس 7 ارب کے پیچھے چلنا چاہتے ہو یا شہید قاسم سلیمانی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ تو آپ اپنے ISO کے اندر بھی یہی کرو، اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے، بروں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچھوں کے پیچھے چلو، اچھوں کا ساتھ دو، کونوا مع الصادقین۔
یہ خدا کا دستور ہے. تو اگر آپ نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا نا، آپ کو غلط معاشرہ نقصان نہیں پہنچائے گا. ورنہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ آئے گا دیکھو یہ بھی تو کر رہا ہے، میں کیوں نہ کروں. تو بھائی 7 ارب لوگ دین اسلام پر نہیں ہیں، سارے کے سارے 7 ارب لوگ اہل بیت کی ولا پہ نہیں ہیں. انہوں نے سختیاں اٹھائی تھیں. اب آج جو ایام ہیں، ایک تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور بہت عظیم الشان ہستی کے ایام بھی ہیں، شہادت کے، وفات کے ایام یہ ان کے شمار کیے جاتے ہیں. مادر مولا ابو الفضل العباس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، درود بھیجیں محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد آل. بیٹا ماں کی تعبیر ہے. اللہ اکبر. اگر ابو الفضل ہمارے لفظوں میں کہتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں بات کو. اگر مولا ابو الفضل خدا وفا، وفا کی انتہا ہے، یہ مادر ابو الفضل ہے، ام الوفا ہے، یہ ام الوفا. انہوں نے جو غم اٹھایا ہے وہ عجیب غم ہے. انہوں نے جو معاشرے کو جگایا ہے وہ عجیب جگانا تھا. پوری بنی ہاشم کے اندر خواتین میں بی بی ام البنین کا ایک مقام، بہت بڑا مقام. اور جو لوگ مثلا برزخی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات رکھتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بی بی ام البنین کا پتہ نہیں کیا مقام ہے برزخ کے اندر. یہ جتنے بھی عزادار ہیں، اگر مثلا صحیح عزادار کوئی ہے، یا مولا ابو الفضل کے سائے میں ہے یا بی بی ام البنین کے سائے میں. یہ بہت بڑا مقام. آپ اپنی معنوی زندگی کے اندر ان کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور خاص کر اگر آپ کو شہادت کے راستے پہ بڑھنا ہے تو جس طرح سید الشہداء، شہداء کے قافلے کے سردار، ان کے دربان مولا ابو الفضل، تو در شہادت جو آج کھلا ہوا ہے اس کے دربان بھی ابو الفضل ہے. اس در شہادت میں آپ داخل نہیں ہو پائیں گے مولا ابو الفضل کی ان آیات کے بغیر. تو آپ کو اور ہمیں اپنی زندگی میں ان شخصیتوں پہ بہت محنت کرنی پڑے گی. ان سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، ان سے ہمارا توسلات ہونے چاہیے. تو آپ مثلا تنظیم میں آئیں گے، اچھوں پہ غور کریں اور مسلسل اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں، انسان کو چارج کرتی ہیں، انسان متحرک رہتا ہے، لیکن ان ایکٹیویٹیز کے پیچھے ایک شعور ہونا چاہیے. بعض کام انسان کاموں کو کرتا ہے کام کی خاطر، بعض کاموں کو کرتا ہے شعور کی خاطر. اس کے پاس ایک شعور ہوتا ہے جو اسے مجبور کرتا ہے کہ یہ کام کرے. بعض اوقات کام کرنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، سب کر رہے ہیں. اس کے دوست احباب ایک گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا. اس کے علاقے میں اس کی دوستی یاری کے اندر سب آئی ایس او میں تھے، وہ بھی شامل ہو گئے. ان شعور نہیں ہے، شعور سے نہیں ہے. کارروائی ہے، کارروائی کی خاطر. آپ کارروائی کی خاطر نہیں کریں، آپ کارروائی شعور کے ساتھ کریں. اور وہ جو ہمیشہ کہا کرتے ہیں شعور اور شعار، شعار کہتے ہیں نعرے کو. اہل شعار بنے، پہلے اہل شعور بنے. آپ کا شعار شعور سے نکلے تب آپ کی کامیابی ہے. وہ جس کو بیداری آپ نے کہا، آپ کے نعرے اس وقت اہم اثر دکھائیں گے جب آپ کا شعور اس کے پیچھے چل رہا ہوگا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے بلا شک و شبہ. لیکن اس کے لیے جو قرآن سمجھے، جو قرآن ہر روز نہیں پڑھ رہا، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہا، اس کے لیے کہاں سے قرآن درس انقلاب ہے؟ یہ جتنے قاری دنیا کے اندر بیٹھیں گے درس انقلاب لیے میں، ان میں سے بہت سارے قاری ہیں جن کو قرآن کی قاف بھی نہیں پتا، ان کو صرف حفظ ہے. یہ بے سوچے سمجھے پڑھنے والے لوگ، اسی لیے جبابرہ اور ظالمہ کے سامنے کھڑے ہو کر نرید ان نمنا کی تلاوتیں کرتے رہتے ہیں. جنہیں کیا پتا قرآن کریم میں کیا لکھا. ہاں کچھ ہیں جو باشعور پڑھتے ہیں، آپ باشعور پڑھیے تب درس انقلاب. علی کی زندگی، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، سیکھو سیکھو تب منافقت کی موت ہے، ورنہ خود منافقت میں تبدیل ہو جائیں گے ہم لوگ، نعوذ باللہ تعالی.